میر عبدالقدوس بزنجو آئین پاکستان کے آرٹیکل 130 کلاس 4 کے تحت میں ان کو وزیر اعلیٰ بلوچستان منتخب ہونے کا اعلان کرتی ہوں اور مبارکباد دیتی ہوں۔ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت، استحکام اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا۔ السلام علیکم، دوسرا رخ کے ساتھ میں ہوں سید سمر عباس۔ ناظرین، مسلم لیگ کاف کے میر عبدالقدوس بزنجو 41 ووٹ لے کر بلوچستان کے نئے وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے۔ وہ عبدالقدوس بزنجو جنہوں نے 2013 کے انتخابات میں صوبائی اسمبلی کی نشست پر صرف 544 ووٹ لیے، جو کہ اس وقت 2013 کے انتخابات میں کسی بھی اسمبلی میں جیتنے والے امیدوار کے سب سے کم ووٹ تھے۔ آج کے اس انتخاب کی سب سے اہم بات یہ تھی کہ اس میں مسلم لیگ نون کے 21 میں سے 19 ارکان نے میر عبدالقدوس بزنجو یعنی کاف لیگ کے امیدوار کے حق میں ووٹ دیا۔ صرف ثناء اللہ زہری اور صوبائی اسمبلی کی اسپیکر نے انہیں ووٹ نہیں دیا۔ نون لیگ نے اپنی اکثریت کھو دی اور کاف لیگ کے امیدوار کو ووٹ دیا نون لیگ کے اکثریت ارکان نے۔ یہ سب سے دلچسپ پہلو تھا آج کے سلیکشن کا۔ اور بلوچستان میں وزیر اعلیٰ تو تبدیل ہو گیا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا بلوچستان کے حالات بھی تبدیل ہوں گے؟ بلوچستان کے عوام کی تقدیر بھی بدلے گی؟ اور وہ سیاسی غیر یقینی جسے بلوچستان میں سیاسی بحران سے جوڑا جا رہا تھا، کیا اب وہ غیر یقینی کی صورتحال بھی ختم ہوگی؟ اور سینٹ انتخابات سے متعلق جو غیر یقینی پھیلائی جا رہی تھی، جو تحفظات اور خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا، کیا اب وہ خدشات اور تحفظات بھی دم توڑ جائیں گے بلوچستان میں نئے وزیر اعلیٰ کے آنے کے بعد؟ دوسری طرف بات ہم فاٹا میں ایف سی آر کے خاتمے اور سپریم کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ کی عملداری کی توسیع فاٹا تک سے متعلق بل تو قومی اسمبلی سے گزشتہ روز منظور ہو گیا، لیکن کیا اس بل کے بعد فاٹا اصلاحات پیکج ہے اس پر بھی عمل درآمد کیا شروع ہوگا؟ اور کیا فاٹا کے عوام کی تقدیر بھی بدلے گی؟ اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے ملک میں جو مختلف احتجاجی تحریک اگلے ہفتے سے شروع ہونے جا رہی ہیں، اس ساری سینیریو میں ملکی سیاسی منظرنامہ اب کیا بننے جا رہا ہے؟ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب، JUI فے سے ان کا تعلق ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر کامل علی آغا صاحب، مسلم لیگ کاف کے سینئر رہنما ہیں اور آج انہی کی پارٹی کے وزیر اعلیٰ بھی منتخب ہوئے ہیں بلوچستان میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ بہت شکریہ تمام مہمانوں کا شو میں وقت دینے کے لیے۔ حافظ صاحب، آج 41 ووٹ لے کر میر عبدالقدوس بزنجو کاف لیگ کے امیدوار تھے، وہ وزیر اعلیٰ بن گئے۔ مقصد محض ثناء اللہ زہری کو ہٹانا تھا یا پھر صوبے میں گورننس کی بہتری؟ مقصد کیا تھا اس ساری ایکسرسائز کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اگر صوبے میں گورننس کی بہتری ہے وہ مقصد تھا، تو کیا PMLN کو یا کولیشن پارٹنر پارٹیوں کو معلوم نہیں تھا کہ ہم نواب ثناء اللہ زہری کے ذریعے تبدیلی لا سکیں گے یا نہیں؟ کیونکہ یہ تو وہی پارٹیاں تھیں جو ڈاکٹر مالک صاحب وزیر اعلیٰ تھے، یہی پارٹیاں کولیشن حکومت میں تھی۔ بالکل۔ فرق کیا ہوا؟ مالک بلوچ کو نواب ثناء اللہ سے تبدیل کیا گیا، بالکل۔ باقی کھلاڑی سارے وہی تھے، ٹیم وہی تھی، صرف کیپٹن تبدیل ہوا۔ تو جب کھلاڑی اور ٹیم سارے وہی ٹیم تھی، جو مالک بلوچ لیڈ کر رہا تھا وہی ٹیم نواب ثناء اللہ لیڈ کر رہا ہے، تو پھر آپ مجھے بتائیں اگر تبدیلی نہیں آئی ہے، اس کے نتیجے میں نواب ثناء اللہ صاحب کو ہٹایا گیا ہے، جو ان کی PMLN کی اپنی اراکین اسمبلی نے الزامات لگائے، بوچھاڑ کے الزام، اگر میں کروں، میں تو اپوزیشن میں ہوں، لیکن اس کی اپنی پارٹی نے، اپنی اراکین اسمبلی نے کی، تو یہ 2 سال کیوں خاموش تھے؟ 4 سال کیوں خاموش تھے؟ یہ اینٹی ثناء اللہ زہری سینٹیمنٹ تھا جس کی اس وجہ کا سے مطلب یہ وہی PMLN کے 2 مستثنیٰ کر کے اسپیکر اور نواب ثناء اللہ 19 کے 19 قدوس بزنجو کو بھی سپورٹ کیا۔ اب مجھے بتایا کہ غلطی صرف نواب ثناء اللہ کی تھی یا پوری کیبنٹ کی تھی جو کوتاہیاں تھیں؟ اگر پوری کیبنٹ کی تھی تو آج بھی وہی کپتان وہ ہوا، انہی پارٹیوں نے ووٹ دیا جو PMLN اور PMLQ ہے، جنہوں نے نواب ثناء اللہ کو دیا۔
کپتان تبدیل ہوا نیچے اسی ٹیم میں سے ایک بندہ نیا کپتان بن گیا، یعنی تبدیلی جو ہے وہ ایک شخص کی وجہ سے آئی، صوبے میں گورننس کی بہتری کے لیے نہیں آئی. دیکھیں صرف دلہا تبدیل ہوا، ہاں بارات وہی ہے، ہاں سسرال بھی وہی ہے، لیکن یہ صرف بلوچستان کی صوبائی حکومت ہے کہ 3 دلہے لگاتار 4.5 سال میں آئے ہیں. ایک مالک بلوچ کی صورت میں، ایک نواب ثناء اللہ کی صورت میں، ایک قدوس بزنجو کی صورت میں. اب یہ نیک شگون ہے بلوچستان کے لیے یا بد شگون ہے؟ رشتے کروا کون رہا ہے عبداللہ صاحب؟ یہ بڑا اہم سوال ہے کہ رشتے کرانے والی مائی کون ہے یہاں پہ؟ ایک دلہن کے لیے 4.5 سال میں 3 دلہا. ہمارے معاشرے میں اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے یا برا سمجھا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، جمہوریت کا تسلسل، جمہوریت کا استحکام ہونا چاہیے. اب یہ سوال پی ایم ایل این سے ہونا چاہیے کہ کیا ماجرا تھا کہ نواب ثناء اللہ زہری کے خلاف عدم اعتماد منہ کیا؟ مسئلہ کیا تھا؟ یہ مسئلہ تو نواب ثناء اللہ زہری صاحب کو اپنے صفوں سے پیش آیا. صحیح، یہ تو ان کی اپنے اراکین اسمبلی نے، اپنے پارٹی نے صحیح، ان کے خلاف نہیں تھا، صرف ایک عالم بغاوت اٹھائے، ایک شخص کے خلاف ایک عالم بغاوت، اس میں سے تبدیلی آئی. کامران علی آغا صاحب، 544 ووٹ لینے والے بزنجو صاحب آج وزیر اعلیٰ بن گئے بلوچستان کے، آپ کی پارٹی کی حکومت وہاں پر آ گئی ہے. بیسیکلی اسے کافلی کی کامیابی سمجھا جائے یا پھر ایک صوبائی سطح کا ایک سیاسی معاملہ تھا، اس کا آپ کی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو آپ نے بہت دفعہ یہ تذکرہ کیا کہ 542 ووٹ لے کے عبدالقدوس بزنجو کامیاب ہوا تھا. یقینی طور پہ اس پہ تو دو راہ نہیں ہو سکتی، لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے جس حلقے سے اس نے انتخاب لڑا، اس حلقے میں اس وقت جو حالات تھے، سیکیورٹی کی صورتحال بہت خراب وہاں تھی، پہ سیکیورٹی کے پرابلم سے وہاں پہ حالات اتنے سنجیدہ ہو چکے تھے، اتنے گڑبڑ تھے کہ وہاں پہ تو کوئی موو کرنا جو ہے اس کے لیے چیلنج تھا. تو یہ اپریشیٹ کریں کہ اس بندے نے اپنی شرافت کی بنا پہ، اپنی جرت کی بنا پہ، اپنے حوصلے کی بنا پہ وہاں پہ الیکشن لڑا اور ثابت کیا کہ جیسے بھی حالات ہوں جمہوریت کو آگے بڑھانا ہے، اور جمہوریت ہی ایک راستہ ہے جس کے ذریعے حلقے کے اندر، علاقے کے اندر امن و امان قائم کیا جا سکتا ہے. اور اس کے بعد اس نے کامیابی کے بعد وہاں پہ جتنا سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ تعاون کیا اور وہاں کے حالات بہتر کیے، میں سمجھتا ہوں یہی ایک بندہ تھا جس کی شرافت اور اس کی عملداری اور اس کی ثابت قدمی نے وہاں کے حالات میں درستگی لانے میں ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا کردار ادا کیا. تو اس لیے اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. کامیابی کافلی کی سمجھا جائے اسے یا پھر ایک صوبائی لیول کا ایک مسئلہ تھا؟ آپ کی پارٹی کا کوئی تعلق نہیں؟ بھائی ہمارا کوئی ایک ممبر تو نہیں ہے نا وہاں پہ، ہمارے آج بھی 5 ممبر ہیں وہاں پہ، 5 ممبر ہیں اس اسمبلی کے اندر. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ گورننس کے حالات بالکل بلوچستان کے اندر گزشتہ دونوں وزرائے اعلیٰ کے ادوار کے اندر اچھے نہیں رہے، اور وہاں پہ جو وہاں پہ کرپشن کی داستانیں ان 2 ادوار کے اندر آپ نے دیکھی، آپ نے بیان کی، اور آپ کے سامنے ثابت ہوئی کہ اربوں روپے لوگوں کے گھروں کے پانی کی ٹینکیوں میں سے برآمد ہوتے رہے، بیکریوں سے برآمد ہوتے رہے. اور ریسنٹلی وزیر اعلیٰ کے ایک سیکٹری کے پاس 20 کروڑ روپیہ کیش اس کے گھر سے برآمد ہوا. باقی کھلاڑی تو وہی سارے ان کے ساتھ بھی آ گئے. لیکن بات دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ٹیم اتنی مؤثر نہیں ہو سکتی اس وقت تک جب تک کہ کپتان جو ہے اس کا قبلہ درست نہ ہو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا شخص ہے کہ اس کو اگر 2.5 سال مل جاتے تو آپ دیکھتے کہ بلوچستان کے اندر ایک واقعی اسی طریقے سے جیسے اس کے حلقے کے اندر امن و امان ہوا، صوبے کے اندر بھی امن و امان ہوتا، اس کی ایک جھلک اگلے 4 ماہ میں نظر آ جائے گی. ان کے پاس 4 ماہ کا ٹائم ہے، کرپشن بھی نہ ہوتی، انہیں ایک ڈیمو دکھانے کا موقع مل جائے گا اگلے 4 ماہ کے دوران. جنرل صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. جب بلوچستان میں ہم نے دیکھا تحریک عدم اعتماد آئی تو نون لیگ کو ایک سازش کی بو آنے لگی،
اور وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال صاحب نے ہمارے ہی شو میں اپنے تحفظات کا اظہار کچھ اس طرح سے کیا. انہوں نے ایک سازش کی بات کی. انہوں نے کیا کہا پہلے وہ سن لیتے ہیں پھر آگے بات کرتے ہیں. پچھلے ہفتے میں ہو کر آیا ہوں بلوچستان اور بہت میں نے طول و عرض کا دورہ بھی کیا بلوچستان کے اندر 4-5 ضلعوں میں گیا. تو مجھے وہاں سے یہ اطلاعات ملی تھیں کہ بلوچستان کے ایم پی ایز پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ استعفے دیں یا وہ کسی قسم کی عدم اعتماد تحریک کریں. میں نے یقین نہیں کیا تھا جب یہ ایم پی ایز آپ کو بتایا کہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے. جی مجھے بتایا گیا. یہ کہاں سے لیکن اب یہ جب عدم اعتماد کی ڈیولپمنٹ ہوئی تو مجھے یقین ہو گیا کہ اس میں سچائی تھی. جی جرے صاحب آپ نے سنی گفتگو احسن اقبال صاحب کی. وہ کہہ رہے کہ دباؤ ڈالا جا رہا تھا ایم پی ایز پر. انہیں بتایا ایم پی ایز نے کوئی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار تھا یہاں پر جس طرح احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں, یا پھر یہ ایک الگ سے پولیٹیکل مسئلہ تھا پولیٹیشنز کا؟ سمر احسن اقبال صاحب کو اس وقت بتانا چاہیے تھا جب یہ بلوچستان میں موجود تھے. یا یہ کہ کبھی اپنے گربانوں میں جھانکتے نہیں ہیں. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ وہاں پہ صرف پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ بدلا, جو 2 پہلے جو بدلے گئے تھے مالک صاحب اور اس کے بعد, یہ ایک ایگریمنٹ کے تحت ہوا تھا. اس میں کسی کی کوشش یا کسی کا کوئی کردار اس میں شامل نہیں تھا. یہ دونوں پارٹیوں نے آپس میں ایک طے شدہ ارینجمنٹ کے تحت تبدیلی کی. وہ تبدیلی میں سمجھتا ہوں ایک نارمل ان کی اپنی پیدا کردہ تھی. یہ پہلی تبدیلی آئی ہے اور اس تبدیلی میں سارا قصہ جو ہے وہ ثناء اللہ زہری کی اپنی پرفارمنس کا ہے اور پیسے کے بٹوارے کا ہے. میں وہاں پہ رہا ہوں, میں کوئٹہ کا جی او سی رہا ہوں. میں نے اس کی سیاست کوئٹہ کی بڑے قریب سے دیکھی ہے اور میں نے وہاں الیکشن بھی کروائے. بہت معاملات وہاں پہ دور دراز علاقوں میں جا کے دیکھے. ثناء اللہ زہری جو ہیں, ان کی پرابلم سب سے بڑی یہ تھی کہ یہ زیادہ تر لندن پائے جاتے تھے یا دبئی, جہاں جہاں انویسٹمنٹس انہوں نے کی ہوئی ہیں, پیسہ یا پراپرٹی رکھی ہوئی ہے, یہ موسٹلی وہاں ہوتے تھے. کبھی کبھار اسلام آباد اور کراچی میں بھی نظر آتے تھے. کوئٹہ میں یہ ٹوٹل سارے جتنا ان کا ٹینور تھا اس کا انہوں نے کوئی 21-22% ٹائم کوئٹہ میں گزارا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ وہاں پہ جو پیسہ جو بھی ملتا تھا ڈیولپمنٹ کا, وہ آپ عموماً ایم پی ایس کو دے دیتے ہیں, وہ لے جاتے ہیں. لیکن یہاں زیادہ تر محمود خان اچکزئی کے, لیکن جنرل صاحب یہ ایک ایسے وقت پہ یہ ساری تبدیلی ہوئی ہے کہ جب 4 ماہ صرف ان کی گورنمنٹ کے رہ گئے تھے اور میں ادھر آ رہا ہوں, میں اس بات پہ آ رہا ہوں, سازش کا تاثر تو میں اس بات پہ نہیں, میں اس بات پہ آ رہا ہوں. میں وہ میری ساری بات آپ سنیں گے تو آپ کو 4 مہینے والا قصہ سمجھ لگ جائے گا. اس کے بعد یہ ہے کہ یہاں پہ 3,600 کے قریب نوکریاں خالی پڑی ہیں. کچھ پہلے خالی تھیں وہ بھری انہوں نے. اس پہ وزیر اعلیٰ کا بھائی اور وزیر اعلیٰ وغیرہ یہ لوگ پیسے مانگ کے تو وہ جاب دیتے ہیں. جاب خالی ہیں, وہاں پہ روزگار کا پہلے ہی مسئلہ ہے اور آپ پیسے کے بغیر جاب نہیں لوگوں کو دے رہے. اب چیز یہ ہے کہ یہ کھانا پینا جو ہے نا وہ سارے سب کا حصہ ہوتا ہے. سب, میں تو بلوچستان میں جتنی کرپشن ہے وہ پاکستان کے اور کسی صوبے میں نہیں ہے, ان کی گورنمنٹ کے حلقوں میں. اور وہاں پہ یہ پرابلم سب سے بڑی آ جاتی ہے کہ 3-4 مہینے رہ گئے ہیں, آگے پتہ نہیں ہماری حکومت آتی یا نہیں آتی, اور بٹوارا سارا محمود خان اچکزئی یا اس کے لوگ لے جائیں تو پھر ہمارا تو مارا گیا نا کام. تو 3-4 مہینے ہیں, اس میں کچھ نچوڑنا ہے, ان سے نہیں نچوڑا جا سکے گا, لہذا بندہ بدلیں. سارے لوگ وہی ہیں, صرف ایک کمزور آدمی کو کیپٹن اوپر لگایا گیا ہے. اور اب یہ جو 4-1 مہینے ہیں, اس میں جو لوگ پیچھے رہ گئے جن کے ہاتھ کچھ نہیں آیا, وہ توقع کر رہے ہیں کہ اب ان کے ہاتھ میں بھی آ جائے. آگے پتہ نہیں ان کی گورنمنٹ آتی ہے نہیں, کل کو وہ ہوتے ہیں گورنمنٹ میں یا نہیں. تو یہ موقع تو ہاتھ سے نکلا جا رہا تھا نا اب. ٹھیک, تو اس موقع کو اویل کرنے کے لیے یہ سارا کھیل کیا گیا ہے. اور اس میں قصور ثناء اللہ زہری کا ہے جس نے خود پیسے بنائے. اس کے فرنٹ مین میں سے جو پیسے نکلے ہیں آپ نے دیکھا ہے, کراچی اور پتہ نہیں کہاں سے پکڑے گئے ہیں. اس کے علاوہ یعنی آپ کے نزدیک کچھ ایم پی ایس کا ذاتی مفاد تھا جس کی وجہ سے یہ تبدیلی لائی گئی, اوورآل صوبے میں گورننس کی بہتری کے لیے موو نہیں تھی. ٹھیک ہے, مجھے اس کے ساتھ جیسا ایک بریک لینی ہے, مجھے بریک لینی ہے. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہماری گفتگو جاری رہے گی, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. اور شو میں ابھی ہمیں جوائن کیا ہے سردار اختر مینگل صاحب نے, سربراہ ہے BNP مینگل کے. بہت شکریہ مینگل صاحب ہمیں شو میں وقت دینے کے لیے. بلوچستان میں آج جو تبدیلی آئی, عبدالقدوس بزنجو صاحب وزیر اعلیٰ بن گئے بلوچستان کے, یہ محض ثناء اللہ زہری ہٹاؤ مہم تھی یا پھر صوبے میں گورننس بہتر کرنے کی جانب ایک قدم تھا؟ اس میں کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. اس میں ودن پارٹی جو اختلافات تھے, اتحادی جو تھے ان کے درمیان بھی کافی
اختلافات اور رنجشیں کافی عرصے سے چلی آ رہی تھی، اور ظاہر جب ایک مخلوط حکومت ہوتی ہے، مخلوط حکومت میں تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں یا اتحادی ہوتے ہیں وہ ایک ٹیم کے طور پر کام کرتے ہیں، لیکن کچھ عرصے سے حکومت میں بیٹھے ہوئے اراکین نہ کہ صرف یہ محسوس کر رہے تھے بلکہ یہ حقیقت تھی کہ وہ حکومت کا پلڑا ایک طرف ہے، خود اس کے اتحادی بلکہ اس کی اپنی پارٹی کے لوگ جو ہے اس سے نالان تھے. تو ظاہر اس سے جو پرابلم کریٹ ہو رہے تھے اس میں گڈ گورننس کے بھی پرابلم تھے، ڈیولپمنٹ کے بھی تھے، اور اس سے ریلیٹڈ کافی پرابلم ایکومولیٹ ہو کے سامنے آئے. تو ان سب کی وجوہات کی وجہ سے جو ہے نا یہ چینجز لائی گئی. اختر مینگل صاحب، آپ کے تناظر میں بات کی جائے تو اسے ٹٹ فار ٹیٹ بھی کہا جا سکتا ہے، چونکہ آپ کی گورنمنٹ کو نون لیگ نے ہٹایا تھا اور یہ تاثر بھی ہے کہ آپ نے انتقام لیا، آپ کے پاس اچھا موقع تھا انتقام لینے کا. دیکھیں بلوچستان کے لوگوں کو صرف آپ قبائلی انتقام کی بیل کیوں چڑھانا چاہیں؟ پولیٹیکل موو تھا، اور اس پولیٹیکل موو میں صرف ہماری اتنی تعداد نہیں تھی جتنی تعداد ان کے ٹیم کو اور دوسری اپوزیشن کی تمام جماعتوں کی تھی. اس میں اکثریت تعداد ان مسلم لیگ کی منافقین کی تھی جو نون کے تھے، جو وفاق کے پارٹی سے تھے اور ان کے اپنے اتحادی تھے. سٹارٹ وہاں سے ہوا. اگر ہمارے بس میں ہوتا تو شاید ہم روز اول سے اس کے خلاف جو اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں، ہم ہیں، JUI ہے، ANP ہے، BNP عوامی ہے، وہ روز اول سے اس کے خلاف وہ کرتے. ہمارے ساتھ جو ان کا سلوک رہا ہے اپوزیشن کا، آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ان کے اپنی پارٹی ہے، جو ان کے اپنے اتحادی ہیں، بالکل جب ساتھی ان کے ساتھ گلا مند ہیں، ان سے شکوا کر رہے ہیں. اتحادی تو کیا اپنی نون لیگ اپنی پارٹی کے 21 میں سے 19 لوگوں نے ان کے خلاف ووٹ دے دیا. مینگل صاحب، آخری سوال میرا آپ سے لائے عمل سے متعلق، آئندہ کا لائے عمل کیا ہوگا آپ کا؟ بیسیکلی جو اتحاد بنا ہٹانے کے لیے ثناء اللہ زہری کو، اب یہی اتحاد انتخابی اتحاد میں بدل سکتا ہے اگلے الیکشن میں؟ صف بندی جو ہوئی ہے، سیاسی نقشہ یہی ہوگا کیا؟ کیونکہ 4 بار رہے گا الیکشن میں. دیکھیں، اپوزیشن میں جو جماعتیں ہیں وہ تو کسی حد تک ان میں ہم آہنگی پائی جاتی ہے. اب اس وقت کچھ مطلب کہنا اس وقت قبل وقت ہوگا، الیکشن کے وقت جب آئے گا ظاہر کہیں نہ کہیں اب علاقائی سطح پر بھی الائنسز ہو سکتے ہیں، سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہو سکتے ہیں، صوبائی سطح پر بھی الائنسز ہو سکتے ہیں، اور کسی بھی چیز کو اس وقت آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ اختر مینگل صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے. ناظرین، ایک مختصر بریک ہمیں لینی ہے، بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو حافظ عبداللہ صاحب سے جانیں گے کہ جو غیر یقینی کی صورتحال تھی سینٹ الیکشن سے متعلق بلوچستان میں سیاسی بحران کو لے کر، کیا اب وہ غیر یقینی کی صورتحال ختم ہونی چاہیے، وہ ٹلنے چاہیے خطرات؟ باتوں کی چوٹی سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. حافظ عبداللہ صاحب، جب بلوچستان میں سیاسی بحران آیا، تحریک عدم اعتماد آئی، جب ہم نے حالات دیکھے تو سینٹ انتخابات سے کافی زیادہ ریلیٹ کیا گیا سیاسی بحران کو، اور عبدالغفور حیدری صاحب آپ کی پارٹی سے تعلق بھی ہے، سینٹ میں ڈپٹی چیئرمین بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے مارچ میں سینٹ انتخابات ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. آج چونکہ نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہو گیا ہے تو اب کیا جو سیاسی خطرات یا خدشات تھے وہ ٹل جانے چاہیے یا ابھی بھی برقرار رہیں گے خدشات؟ دیکھیے، ایک تو جمعیت علماء اسلام کا ایک اصولی موقف ہے، میں آپ کے سامنے اور ناظرین کے سامنے رکھتا ہوں. جمعیت علماء اسلام کا اصولی موقف یہ ہے کہ یہ تسلسل جاری رہنا چاہیے جو جمہوری تسلسل ہے. تو اس جمہوری تسلسل کا تقاضا یہ ہے کہ سینٹ کا انتخابات ہونا چاہیے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ کیا سینٹ کے انتخابات ہوں گے یا ابھی بھی سیاہ بادل نظر آ رہے ہیں؟ میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں، میں مولانا حیدری صاحب کی جو بات آپ نے کی وہ وضاحت آپ ان سے پوچھیں کہ انہوں نے کس پس منظر میں یہ بات کی، اس کے پاس دلائل کیا ہے، وہ ان سے آپ پوچھیں. مجھے جو کچھ نظر آ رہا ہے، اگر اسمبلیاں، بات یہ کی جاتی ہے کہ اگر اسمبلیاں تحلیل نہ ہو سکتا ہے استعفے آنے شروع ہو جائیں، اور یہ استعفے صرف ایک صوبے سے نہیں آئیں گے، یہ چاروں صوبوں سے تو ہیں، پھر سندھ سے بھی آئیں گے اور وفاق سے بھی آئیں گے، وفاق میں قومی اسمبلی سے بھی آئیں گے. تو جب یہ چیزیں آنا شروع ہوتا ہے، فرض کرے
اور یہ پروپیگنڈا سمجھتے ہیں، یہ ایک تأثر ہے یا ایک فضا ہے جو آج سے نہیں بلکہ ہم 4 مہینے سے 5 مہینے سے سن رہے ہیں. بالکل غیر یقینی تو برقرار صورتحال، یہ غیر یقینی جو صورتحال ہے یہ برقرار ہے. اور جب ایسی چیزیں سامنے آتی ہے جیسے وزیر داخلہ نے بات کی ہے کہ میں 1 ہفتہ پہلے گیا، میرے ایم پی ایز نے مجھے کیا کہا، اور اسی قسم کی بات جناب شاہد خاقان عباسی پرائم منسٹر نے کیپٹل ٹاک میں ایک انٹرویو میں، میرا خیال سولنگی، کیا نام ہے، مرتضیٰ سولنگی، اس کے ساتھ انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ میں جب بلوچستان گیا تو بلوچستان میں جن ایم پی او کو میں نے بلانا تھا اکثریت نے تو انکار کیا ملاقات سے، پی ایم ایل این کی ایم پی ایز نے. جو آئے ان سے میں نے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے، انہوں نے جواب میں کہا کہ ہم پر دباؤ ہے. اور دباؤ کس کا دباؤ ہے؟ انہوں نے اداروں کا نام لیا. تو یہ پرائم منسٹر کی اپنی انٹرویو ہے. اب اس سے بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں. یہ پرائم منسٹر کے ابھی جنرل میرے جو بھائی ہے امجد صاحب جو کہتے ہیں اب پرائم منسٹر ایگزیکٹو ہے، چیف ایگزیکٹو ہے. پرائم منسٹر صرف اسلام آباد کا پرائم منسٹر نہیں ہے، وہ پورے ملک کا ہے. وہ آئین اور جمہوریت کا محافظ اور چوکیدار ہے. اگر یہ درست ہے، یہ حقیقت ہے، تو پھر وہ بات کہ ہم انٹرفیرنس نہیں کریں گے، مداخلت سیاست میں نہیں کریں گے، یا تو وہ اپنا پوزیشن واضح کرے، اپنا پوزیشن واضح، کیونکہ اس سے تو بہت سوالات پیدا ہوتے ہیں. اگر ایسی بات ہے پھر وہ ایکشن لیں. اگر ایسی بات ہے تو پھر پرائم منسٹر وزیر اعظم ہے، وہ ایکشن لے. تماشائی بنے بیٹھے ہیں، انگلی اٹھاتے ہیں اور کچھ کرتے نہیں ہیں، وہ ایکشن لے لگا رہے ہیں اور سازش. یا جن کے بارے میں وہ اشارہ کرتے ہیں اداروں کے بارے میں، وہ ادارے ان سے پوچھے. جی جرا صاحب، وزیر اعظم کو پھر بات تو وہ کرتے ہیں، اداروں کی بات کرتے ہیں، جس طرح ابھی حافظ صاحب نے کہا، پھر انہیں بتا دینا چاہیے اگر ایسی کوئی بات ہے. میں نے حافظ صاحب کی بات سنی، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ وزیر اعظم اگر کھل کے نام لے لے تو ادارہ بالکل لازماً صفائی پیش کر دے گا. لیکن اصل چیز یہی ہے کہ دکھ سارا اس بات کا ہے کہ یہ اپنے گربانوں میں نہیں جھانکتے. مثال کے طور پہ چلے میں مان لوں کہ کوئی سازش ہے، تو یہ سیاستدان کیوں اعلی کار بنتے ہیں؟ ان کی کیا مجبوری ہے؟ کیوں یہ بنتے ہیں اعلی کار؟ اور پھر کہتے ہیں دباؤ پہ. دباؤ کس بات کا؟ تیری چوری ہے جو پکڑی جائے گی. دیکھیں نا، دباؤ تب ہو یا تو اگر ماشاء اللہ لگنا ہے پھر آپ کہہ دیں کہ جی وہ اس کو پتہ ہے. اگر اس کا کوئی جواز نہیں اور بارہا کہا جاتا ہے کہ بھئی جمہوری عمل ہے، چل رہا ہے اور چل ہی رہا ہے. یہ جس طرح نواز شریف صاحب نکلے اور اس کے بعد سارا بڑا سموتھلی اور بڑی آرام سے سارا کچھ ہو گیا، اور انہی کے نومینیٹڈ لوگ ہیں جو بیٹھے، جو خود پاکستان کے آئین کی تذلیل کر رہے ہیں، بیٹھ کے روز کہتے ہیں کہ نااہل آدمی ہی وزیر اعظم ہے، میں تو نہیں ہوں. تو اس کے باوجود وہ بیٹھے ہوئے ہیں. پھر کس بات کا ڈر ہے؟ اور اگر یہ اعلیٰ کار بنتے ہیں جو دباؤ کہتا ہے کہ میرے اوپر دباؤ ہے، دباؤ کی بات صاحب وہ اس تناظر میں کی جاتی ہے، اس تناظر میں کی جاتی ہے کہ جو تاثر ہے بلوچستان سے متعلق وہ یہ ہے کہ وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کافی زیادہ سیاسی انجینئرنگ کر سکتی ہے، وہاں پہ روم ان کے پاس ہے، تو اس وجہ سے کیا ارکان دباؤ فیل کرتے ہیں. دیکھیں، آپ اسٹیبلشمنٹ کے پاس نہ پیسہ ہے کہ وہ کسی کو دے سکے، نہ وہ ماشاء اللہ لگانے والی ہے کہ کسی کو بعد میں اوبلائج کر دے. ایک سیاسی عمل ہے، چل رہا ہے. اور یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے جو اپنے کرتوت ہیں ان پہ نگاہ نہیں پڑتی. میں نے جو آپ کو بتایا کہ انہوں نے پیسہ بانٹا ہے سارا محمود خان اچکزئی کے لوگوں کو. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ انہوں نے نوکریاں نیچے باقی ایم این اے ایم پی ایس کو نہیں دیں کہ آپ اپنے علاقوں کے لوگوں کو نوکریاں دے دیں. 3600 سب رکھ کے بیٹھے ہوئے، آخر دن آ گئے ہیں، وہ خالی ہیں، جابس پڑے ہوئے، خود یہاں ہوتے نہیں. پراپرٹیاں ان کو سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جا کے دبئی میں پراپرٹی خرید رہے ہیں. پھر یہ کرتوتیں جو ہیں یہ پیچھے چلے جاتی ہیں جب یہ آپ اپنا ایک صرف آواز منہ سے نکال کے کہ جی سازش ہے، اور آپ بری ہو جاتے ہیں ہر جرم سے. ٹھیک، یہی مصیبت ہے کہ یہ جمہوریت آپ کی کبھی ٹھیک نہیں ہوگی اگر کرتوتیں جو ہیں ان پہ نظر نہیں ڈالی جائے گی. اگر آپ اپنی گورننس امپروو نہیں کریں گے، آپ اپنے ضمیر درست نہیں کریں گے، اپنے قبلے ٹھیک نہیں کریں گے، تو ہم تو یہی رونا روتے رہیں گے کہ جی ادارے 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 اور سازش. کیا یار مذاق بن گیا اس چیز کا. کامل علی آغا صاحب، یہ نقطہ بڑا اہم ہے. جنرل صاحب نے جو بات کی ہے کہ پھر اداروں پہ الزام لگاتے ہیں تو پھر اعلیٰ کار بھی تو سیاستدان ہی بنتے ہیں. اور دوسری اہم بات پہ یہ بھی روشنی ڈالیے گا کہ اب 4 ماہ رہ گئے ہیں، حکومت تو کچھ بھی ہے کاف لیگ کی ہی صوبے میں اب سمجھی جائے گی. کس طرح سے پرائرٹائز کریں گے وہاں پہ؟ دیکھیں، جتنا بھی وقت ہے انشاءاللہ تعالی وہ مضبوط آدمی ہے. میں اس بات پہ یقین نہیں کرتا کہ وہ کمزور آدمی ہے. کمزور کپتان کبھی بھی حالات کو ٹھیک نہیں کر سکتا. کمزور وہ تھے جو کرپشن کرتے رہے، جنہوں نے گورنر ٹھیک نہیں کی، جنہوں نے اپنے ساتھیوں کو
اتنا بزن کر لیا کہ ان کے خلاف عدم اعتماد کی اس ٹائم پہ جبکہ الیکشن قریب آ گئے ہیں اس وقت عدم اعتماد ہو گیا. یہ مضبوط آدمی مضبوطی ثابت کرے گا, یہ دیانتدار آدمی ہے, دیانت ثابت کرے گا. بات یہ ہے کہ جب وزیر داخلہ بات کرتے ہیں تو جنرل صاحب نے درست فرمایا کہ وہ ایسے لگتا ہے کہ ان کے اپنے ناک میں سے بدبو آ رہی ہے. وہی حال جو ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کا ہے. یہ دونوں وہ شخصیتیں ہیں اور وہ عہدے ہیں کہ جو اگر چاہیں تو اس ادارے کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں. انہوں نے کارروائی کیوں نہیں کی؟ اور جب وہ بلوچستان میں موجود تھے اور ان کو وہ کہتے ہیں کہ ایم پی ایز نے بتایا کہ یہاں پہ ادارے دباؤ ڈال رہے ہیں, تو اس وقت انہوں نے کیوں نہیں بات کی؟ ٹھیک ہے, کے حالات جو یہ حکومت پیدا کرے گی تو الٹیمیٹلی اگر کچھ ہوگا تو اس کی ذمہ داری اگر کچھ اس طرح کے حالات بنیں گے تو آغا صاحب کے نزدیک حکومت ہی اس کی مین ذمہ دار ہوگی. یہاں ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ بلوچستان میں تو تبدیلی آ گئی. اب فاٹا اصلاحات سے متعلق جو بل قومی اسمبلی میں منظور ہوا ہے, اس کے بعد کیا فاٹا کے حالات بھی بدلیں گے؟ فاٹا میں بھی تبدیلی, حقیقی تبدیلی کیا آئے گی؟ بات ہوگی چھوٹے سے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ٹو شو. حافظ صاحب, گزشتہ روز سپریم کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ کی جورسڈکشن فاٹا تک بڑھانے سے متعلق پارلیمنٹ میں ایک بل پاس ہوا اور ایف سی آر کا خاتمہ ہو گیا. ایک بڑی ڈیولپمنٹ اسے قرار دیا جا رہا ہے. تو بیسیکلی جے یو آئی فے تو مخالفت کرتے رہی ڈے فرسٹ سے ساری ڈیولپمنٹ کی. وجہ کیا بنی؟ ایک تاثر یہ بھی ہے کہ بلوچستان میں جو تبدیلی آئی ہے وہاں آپ نے اس لیے سپورٹ کیا کہ آپ کا اختلاف رائے تھا فاٹا کے مسئلے پر نون لیگ کے ساتھ. نہیں, بات یہ ہے کہ پاٹا کے مسئلے میں ابھی انہوں نے کس نیت سے کیا ہے, پی ایم ایل این کی جو مرکزی قیادت ہے یا ان کی وفاقی حکومت ہے اس کی وضاحت تو وہ خود کریں گے. یعنی یہ جو ایکشن ہوا وہاں بلوچستان میں, ہم اپوزیشن جماعت میں ہے, ہمارے اپنی تحفظات ہے, اپنی خدشات ہے, لہٰذا اس کے نتیجے میں اپوزیشن نے سپورٹ کیا اس تحریک عدم اعتماد کو. لیکن چونکہ آپ کی پارٹی مرکز میں نون لیگ کی اتحادی ہے, وہ اتحادی تو ایک یہ تاثر تھا کہ شاید وہاں پہ آپ نے سپورٹ کریں گے اتحادی پہ ان کی مخالفت کی. دیکھیں سمر بھائی, اگر اس اصول کو سامنے رکھیں گے پھر تو پشتونخوا ملی قومی پارٹی صوبے میں بلوچستان میں اتحادی ہے پی ایم ایل این کی, لیکن یہاں اپوزیشن بیچوں پر بیٹھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سینٹ کے الیکشن 2015 میں ہم مرکز میں اتحادی تھے. ہم اور مسلم لیگ نون دونوں خیبر پشتونخوا میں اپوزیشن میں تھے, لیکن سینٹ کے الیکشن میں پی ایم ایل این نے پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا, پی ٹی آئی نے پی ایم ایل این کو سپورٹ کیا. اس کا معنی یہ ہے کہ صوبے اور مرکز کی سیاست کو آپ الگ رکھیں. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے پاٹا کی بات کی. دیکھیں پاٹا پر جمعیت علماء اسلام کا موقف واضح ہے. کیا یہ پارلیمنٹ جو ابھی بیٹھی ہے نا, یہ دونوں ایوان آپس میں بیٹھ کے, بلکہ چاروں صوبے بیٹھ کے پاکستان کے جغرافیہ کو تبدیل کر سکتا ہے؟ کر سکتی ہیں پارلیمنٹ؟ نہیں کر سکتا ہے. جغرافیہ کو تبدیل نہیں کر سکتے. نہیں, تو میں یہی کہہ رہا ہوں, صوبوں کی جو میں کہتا ہوں پاکستان کی جغرافیہ کو تو تبدیل نہیں کر سکتا, وہی رہے گا. لہٰذا پاٹا کی ایک سٹیٹس کو آپ تبدیل کرنے جا رہے ہیں. لہٰذا جب آپ اس کی سٹیٹس کو تبدیل کرنے جا رہے ہیں, 70 سالہ سٹیٹس, اس کی ایک شکل, اس کی ایک ہیئت, اس کی ایک صورت تبدیل کرنا چاہتے ہیں, کیا یہ حق نہیں ہے جمہوری تقاضوں کے مطابق کہ آپ پاٹا کے عوام سے پوچھیں؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں جیسے جنرل صاحب نے کہا کہ پاٹا کے عوام سے پوچھا گیا, دیکھیے جنرل عبدالقادر صاحب اس کمیٹی کا ممبر ہے, وہ خود سلیم صافی کے جرگہ پروگرام میں کہتے ہیں, ریکارڈ پر آج بھی موجود ہیں, اگر آپ کہتے ہیں کہ لے کے آؤ میں آپ کو دکھا دے سکتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہم تمام ایجنسیوں میں گئے, ایک اورکزئی ایجنسی میں یہ آواز سنائی دی کہ ہم انضمام کے حق میں ہیں, اور کہیں بھی کسی نے نہیں کہا کہ ہم انضمام کے حق میں ہیں. لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں, ہم اپنا فیصلہ مسلط نہیں کرتے ہیں پاٹا پر, ہم کہتے ہیں کہ پاٹا کے عوام کو اختیار دیا جائے, وہ اپنے آپ کے لیے بہتر کیا سمجھتے ہیں. بل کل آ گیا ہے. کامر علی آغا صاحب, کل جو بل آیا ہے قومی اسمبلی سے پاس ہوا ہے, کیا سمجھا جائے کہ فاٹا اصلاحات پیکج ہے اس کی شروعات ہوگی, اس پہ عمل درآمد کی شروعات ہو گئی ہے؟ میں نہیں سمجھتا جی. یہ ملی بخت تھی جے یو آئی فے کی اور مسلم لیگ نون کی, انہوں نے یہ سارا ڈرامہ رچایا, یہ مرجر کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں, اس لیے یہ ٹوپی ڈرامہ کرتے رہے ہیں. اب
इन्होंने मौका देख के ये बिल पेश कर दिया है। वहाँ का हल ये है कि वहाँ पे से सूबाई असम्बली के मेंबर भी मुंतखब हों, वहाँ के कौमी असम्बली के सेनेट के मेंबरान को कानून साजी का हक मिले, वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट सिस्टम हो, वहाँ पे लोकल अदालतें हों। और अगर ये सारा कुछ नहीं होगा तो उनको जो शहरी हकूक़ हैं वो नहीं मिल सकेंगे, उनको सिविल राइट्स नहीं मिल सकेंगे। ये ड्रामा करके इन्होंने अवॉइड किया है मर्जर को, और अवॉइड करके इन्होंने एक बिल पास करा लिया है। इससे उनकी तकलीफ कम नहीं होगी, वो उनकी तकलीफ बढ़ेगी। वो अपनी अपीलों को लेके या रिट पिटीशन को लेके पेशावर आया करेंगे या सुप्रीम कोर्ट में आया करेंगे और बड़े बड़े वकीलों को बड़ी बड़ी फीसें अदा करेंगे। उनको उनके घर के दहलीज के ऊपर इंसाफ अगर मिलना चाहिए, जो सबको सारे पाकिस्तानी शहरियों को मिल रहा है, तो उसका तरीका यही है कि वो KPK के अंदर अमर्ज कर दिया जाए और तमाम शहरी हकूक उनको दस्तयाब हों, एजुकेशन के लिए हों, सिविल राइट्स उनको मुयसर हो, हेल्थ के हकूक उनको मुयसर हो, उनको एजुकेशन के हकूक मुयसर हो, उनको सेहत और सफाई के हकूक मुयसर हो, उनको इंसाफ के हकूक मुयसर हो, जो दीगर सूबों में पोलिटिकल एजेंट से और पोलिटिकल एजेंट जो अपॉइंट होते हैं 50-50 करोड़ और 2-2 अरब रुपया दे के उनसे जान वो जुल्म है। मेरे पास वक्त चुके कम है। जी मैं बताऊं आपको, शॉर्टली बताएगा कि हाँ मैं बिल तो आ गया। 2 पॉइंट होता है। एक तो ये कि ज्योग्राफी ऐसी है कि ये इसको इंडिपेंडेंट सूबा बनाया नहीं जा सकता। कोई भी एजेंसी सातों की सातों आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है। आपको KPK में आना पड़ता है, या आपको कोहाट आना पड़ता है, या आपको पेशावर आना पड़ता है एक एजेंसी से दूसरी एजेंसी जाने के लिए। और ये ऐसा एक बहुत बड़ा मसला है कि अगर आप उन लोगों को वहाँ सूबा अलहदा भी दे दें तो वो डिपेंडेंट रहेंगे KPK पे। फिर यह है कि अगर जल्दी आप चाहते हैं कि वहाँ डेवलपमेंट हो तो वो फिर आपको KPK का सारा निज़ाम मौजूद है, वो फ़ौरन आप वहीं इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये बड़ा जल्दी नुस्खा है। कल अगर पाकिस्तान के और भी सूबे बने तो फाटा को भी अलहदा उस वक्त देखा जा सकता है, लेकिन उस वक्त तक उसके इंतजामात कर लेने चाहिए कि फाटा की सारी एजेंसी जो आपस में इंटरकनेक्टेड हों। अगर आप किसी एजेंसी में अपना हेडक्वार्टर कायम करेंगे, बाकी सबको उधर आने के लिए पेशावर वगैरह जाके फिर वहाँ पहुँचना होगा। ये बहुत बड़ा मसला है। वहाँ पे पहाड़ है, बहुत ऊंचे ऊंचे रास्ते नहीं हैं, जा नहीं सकते आप। हर कोई पेशावर के ज़रिए जाता है या कोहाट के ज़रिए जाता है। तो इस वजह से मैं समझता हूँ ये खाम ख्याली हमें छोड़ देनी चाहिए। उन लोगों को हुकूक दें, ये जितना जल्दी हो सके पेशावर से KPK से उनको एक्सटेंड करें सारी फैसिलिटीज़ और उनको अपने मामला चलाने दें, वरना ये इसी तरह सियासत होती रहेगी और मामला लटका रहेगा, वो बेचारे भुगतते रहेंगे। आपका बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। शो में वक्त नहीं निकल। नाज़रीन, आज के शो में इतना ही। फीडबैक जरूर दीजिएगा। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।